अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल और वीलॉग के साथ हाजिर है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। आज नाज़रीन बहुत अहम और दिलचस्प मौजू है। इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन की तैयारी कर रही है, इसके साथ साथ दूसरी जमातें भी इलेक्शन की तैयारी कर रही है। कोशिश करूँगा कि आपको इसका मुवाज़ना भी करूँ, इनका तकाबली जायज़ा भी लूँ कि दूसरी जमातें जो हैं वो किस तरह इलेक्शन की तैयारी कर रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस तरह की इलेक्शन की तैयारी कर रही है, इसका तकाबली जायज़ा आपसे आपकी खिदमत में इस वीलॉग में पेश करूँगा। और दूसरा मौजू हमारा होगा कि कप्तान किस तरह कप्तान से कौन-कौन मिल रहा है, जो अहम शख्सियत मिली हैं जेल के अंदर, उसकी बात मैं करूँगा और वो किस हद तक कितनी सच्चाई है। मुख्तलिफ़ ज़राए, मुख्तलिफ़ मीडिया के जो ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। और तीसरा जो मौजू है वो छोटा सा मौजू होगा लेकिन बड़ा दिलचस्प मौजू होगा मिर्ज़ा जेलमी के बारे में, कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो किस तरह ज़िल्ल ख़वार हो रहा है। एक कप्तान को, एक दरवेश को छेड़कर, एक दरवेश को तानाज़नी करके किस तरह वो ज़लील हो रहा है, ये भी आपको बताऊँगा। आइए सबसे पहले अपने पहले मौजू की तरफ आते हैं। पहला मौजू हमारा है इलेक्शन की तैयारियां, और इलेक्शन की तैयारियां किस तरह हो रही हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस तरह इलेक्शन की तैयारियां कर रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ KPK के अंदर अवाम का सैलाब, और वहाँ उस सैलाब के अंदर वो सैलाब ऐसा सैलाब आया जो किसी को रोकने की उसमें ताकत नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत उन जलसों में, बल्कि नाम कन्वेंशन का है लेकिन वो कन्वेंशन जो है वो जलसों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पहले शुरू हुआ दीर बाला के बाद सवात। कल एक दिन के अंदर KPK के मुख्तलिफ शहरों में बहुत बड़ा सैलाब लोगों का उमड़ आया। हालांकि वहाँ पर कोई खातिर खा बड़ा लीडर वहाँ पर नहीं आया था। सिर्फ इमरान खान जेल में है, और जेल में होने के बावजूद क्राउड इतना निकल आया, क्राउड इतना आ गया कि अब वहाँ पर पुलिस भी जो है उसको संभाल नहीं सकी। पुलिस भी उनको संभालने के अहलियत नहीं रखती, क्योंकि पुलिस की तादाद थोड़ी होती है और वर्कर ज़्यादा आते हैं। एक तो कन्वेंशन है, कन्वेंशन के अलावा वहाँ उस जुलूस को रोकने के लिए पुलिस नाकाफ़ी है। फिर पहले इजाज़त दी जाती है, अगर आपने नहीं करवाना तो इजाज़त ही ना दे। इजाज़त दी जाती है, इजाज़त देने के बाद वो उस क्राउड पे, उस हजूम पे, उन वर्कर्स पे धावा बोल दिया जाता है। दीर बाला में आपने देखा होगा कि फायरिंग भी हुई और पुलिस ने जो है वो मुख्तलिफ वर्कर जो हैं उनको ज़ख्मी भी किया। लेकिन वर्कर है कि वो बाज नहीं आते, वर्कर हैं वो मोहब्बत से बाज नहीं आते। आपने बैनर पढ़ा होगा, अगर आपने मुख्तलिफ वहाँ पर झलकियाँ देखी हैं तो बैनर के अंदर 8 फरवरी का जिक्र है, और 8 फरवरी को कहा गया है कि वोट का इंतकाम जो है, आपने कप्तान का इंतकाम जो है वो वोट के ज़रिए लेना है। 8 फरवरी को वोट डाले हैं। अब पता नहीं 8 फरवरी को वोट डलते हैं या नहीं, लेकिन अब तारीख दे दी गई है 8 फरवरी की इलेक्शन की। अब देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन होते हैं कि नहीं। बहरहाल वापस अपने मौजू पे आते हैं। KPK में जो वर्कर के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं और जो वर्कर के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। नेशनल स्ट्रीम मीडिया में ये रिपोर्ट नहीं होता, बिल्कुल रिपोर्ट नहीं होता। हम लोग बैठे हैं आप लोगों को बताने के लिए, यूट्यूब पे, यूट्यूबर्स पे, यूट्यूबर आपको बताने के लिए तैयार हैं। वहाँ भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के मौजूद होते हैं जो आप और हम सबको मालूमात देते रहते हैं। यहाँ एक पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसको रोका जाता है, उसको जलसे कन्वेंशन करने नहीं दिए जाते, लेकिन बाकी जो जमातें हैं वो आज़ादाना वहाँ पर जा रही हैं, वो आज़ादाना जलसे कर रही हैं। गो उनके जलसों के अंदर उनके जलसों के अंदर लोग नहीं आते। अब लोगों ने भी ये तहिया कर लिया है कि हमने इनके जलसों में जाना नहीं है, और पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ के जो जलसे हैं, कन्वेंशन हैं, वहाँ से हमने रुकना नहीं है। ये लोगों ने अब
تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اندر، کنونشن کے اندر، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف بلائے گی وہاں ہم جائیں گے، وہاں ہم رکیں گے نہیں، لیکن باقی جماعتیں جو ہیں، باقی جماعتیں جو جلسہ کریں گی وہاں ہم نے جانا نہیں ہے۔ آپ نے منار پاکستان کا جلسہ دیکھا، منار پاکستان میں نون لیگ نے جلسہ کیا اور ایک جلسہ کرنے کے بعد دوبارہ ہمت نہیں ہوئی۔ آپ نے استحکام اور عدم استحکام کو دیکھا، جو پکڑ دکڑ کے ادھر ادھر سے لوگوں کو لایا گیا، لوگوں کو لانے کے بعد وہ ان کو پارٹی جوائن کی گئی، اور اب جب جوائن کر لی پارٹی لوگوں نے، لیکن اب ان سے جلسے کروانے کے لیے ریکویسٹیں کی جا رہی ہیں، بلکہ ریکویسٹ کیا فواد چودھری کو گرفتار کر لیا ہے۔ فواد چودھری نے انکار کر دیا تھا کہ میں نے جلسہ نہیں کروانا، میں نے جلسے میں نہیں جانا، تو ان کو گرفتار کر کے بے شمار لا تعداد پرچے کر دیے۔ اب دیکھیں فواد چودھری پہ منجی چوری کا پرچہ کیا گیا ہے، بھینس چوری کا پرچہ کیا گیا ہے۔ اب اس حد تک یہ لوگ آ گئے ہیں، یہ حکومت اس حد تک گر گئی ہے کہ فواد چودھری پر بھینس چوری کا، فواد چودھری پر منجی چوری کا پرچہ کروا کے اس کو اندر کر دیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ استحکام نام بھی نہیں آتا، دیکھیں نا، اس کا نام بھی نہیں آتا، زبان پہ نام بھی نہیں آتا۔ استحکام پارٹی کے جلسے کی تیاری کی، انکاری کی تھی فواد چودھری نے، وہ ان کو اندر کر دیا گیا۔ یہ حالت ہے اب اس حکومت کی، دھکے سے پکڑ کے لوگوں کو زد و کوب کر کے، لوگوں کو انسلٹ کر کے، ابھی تک لوگوں کے گھروں کے اندر چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، عورتوں کو ننگا کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ماشاءاللہ بھی آئے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا ظلم، ایسی بربریت پہلی دفعہ دیکھی گئی ہے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے خلاف۔ بات میں کہہ رہا تھا منار پاکستان کی، منار پاکستان میں جو جلسہ ہوا میں وہاں پر موجود تھا، وہ اس کے بعد اگر وہ کامیاب جلسہ تھا تو پورے ملک میں جلسے کیے جانے چاہیے تھے، لیکن ہمت نہیں ہوئی، جلسہ کرنے کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی۔ اور استحکام کی بات کروں، استحکام نے 2 جلسے کیے ہیں، ایک جہانیہ کے اندر، خانیوال کے اندر، اور دوسرا ادھر حافظ آباد کے اندر، لیکن اس کے بعد ان کو بھی ہمت نہیں ہوئی۔ ایک جلسے میں حافظ آباد میں موجود تھا، وہاں تو مایوس کن صورتحال تھی، مایوس کن صورتحال تھی، اس کو دیکھتے ہوئے اب ان کو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی اور جلسہ کریں، کوئی اور کنونشن کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کنونشن کی بات کر رہا تھا، اسی طرح یاد آیا، اسی طرح KPK کے اندر فضل الرحمان کو دوبارہ جرت نہیں ہوئی، ایک دفعہ جلسہ کرنے کے بعد وہاں ورکر لوگ جاتے نہیں ہیں، ان کی بات ہی نہیں سنتے، دوبارہ اب وہ خاموش ہے، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اٹھ سکے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کسی جلسے میں جا سکے، کسی لوگوں سے بات کر سکے۔ KPK کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کنونشن شروع کی ہے، اب یہ کنونشن جو ہے وہ جلسوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ کل ایک ہی وقت میں دیر بالا، ایبٹ آباد اور کرک کے اندر کنونشن ہوئے ہیں، اور آپ نے جھلکیاں دیکھی ہوں گی کہ وہ ماشاءاللہ لوگ اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہاں پر جلسے کی شکل بن گئی، حالانکہ کوئی بڑا لیڈر وہاں پر نہیں آیا تھا۔ یہ تو صورتحال تھی پاکستان تحریک انصاف کے کنونشنز کی، لوگ بفرے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر اب غصہ ہے، اب غصہ نکالنے کے لیے وہ تیار ہیں جب الیکشن ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کپتان کو جیل کے اندر مختلف لوگ مل رہے ہیں، اس میں امریکی سفیر بھی ملے ہیں۔ امریکی سفیر، یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ امریکی سفیر ضرور ملے ہیں۔ میں نے آپ کو صرف اتنا ہی بتانا تھا، پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکی سفیروں کی خبر آپ کو دے چکا ہوں۔ وہ امریکی سفیر جو ہیں وہ ملے ہیں عمران خان کو، اور ان کو مائلڈ کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ ضد چھوڑ دیں، لیکن کپتان جو ہے وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، کپتان اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کپتان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، لیکن وہ اس بات پہ نہیں آ رہا ہے۔ اب میں مرزا جیلمی کی بات کرتا ہوں۔ مرزا جیلمی، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ عرصہ دراز سے مذہبی موضوع پہ گفتگو کرتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ سیاست میں آنا شروع ہو گیا۔ مولویوں نے اس کو بڑی لے دے کی اس کی، لیکن وہ بات نہیں آیا، ان کے قابو نہیں آیا، مولویوں کے قابو نہیں آیا۔ لیکن جب اس نے
کپتان کو ہاتھ چھیڑا، کپتان کے بارے میں بات کی، جب وہ بکا، یہ میں لفظ بولوں گا، جب وہ بکا تو اس نے کپتان کے بارے میں بات کی، جب جو ہی کپتان کے بارے میں بات کی تو کپتان کے ٹائیگر جو ہیں، کپتان کے جو مجاہد ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس کی کتے والی کر دی، میں تو یہی لفظ بولوں گا۔ تو پھر جب وہ یہ ہوئی تو اس کی ہوش ٹکانے آئی اور اس نے پھر اپنے ٹویٹرز پہ یہ باتیں مختلف کپتان کے حق میں باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن اب جو عزت اس کی پامال ہو چکی ہے وہ ہونی تھی۔ کل حنیف قریشی جو ایک مفتی ہیں، وہ انہوں نے مناظرے کا چینل دیا تھا، وہ ان کے مناظرے کا چیلنج دیا تھا، لیکن جب وہ وہاں پر گئے تو مرزا جیلمی کو ہمت نہیں ہوئی باہر آنے کی، وہ کافی دیر دوپہر تک کافی دیر بہرحال وہاں پر کھڑے رہے، اور وہ ان کی اس کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ وہ آ کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں یا ان سے کوئی بات کریں۔ وہ پرامن طریقے سے وہاں گئے تھے اور پرامن طریقے سے وہ باتیں بھی کرتے رہے ہیں، پرامن طریقے سے وہ کہتے بھی رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، جو آپ بزرگوں کو کرتے ہیں، جو دینی معاملات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، حالانکہ اس کو نکلنا چاہیے تھا۔ دینی معاملات وہ بہت کرتے ہیں اور دینی معاملات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ بہت لیکچر بھی دیتے ہیں، اس نے اکیڈمی بھی بنائی ہوئی ہے وہاں پر۔ یہ وہ ساری باتیں ایک جھٹکے میں اس نے سنا ہے، اس نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔